بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم آج کل کتاب نفس المحموم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے آڈیو نمبر 51 میں ہم نے کوفے میں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا وہ تھا کوفے میں مختار کا قیام، اس کے بارے میں ہم نے 2 صفحات پڑھ لیے تھے، اور یہ آڈیو نمبر 52 میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وہی ٹاپک ہے لیکن اس کے مزید جو پیجز رہ گئے تھے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 482۔ اور ایاس بن مزارب ابن متی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ صائب بن مالک مختار کے ساتھیوں کے رؤسا اور سرداروں میں سے ہے، بس مختار کے پاس کسی کو بھیجیے تاکہ وہ آپ کے پاس آئے، جب وہ آئے تو اسے قید کر دو یہاں تک کہ لوگوں کا معاملہ سیدھا ہو جائے، کیونکہ اس کا معاملہ ان کے لیے مجتمع ہو رہا ہے، گویا کہ وہ شہر میں حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے والا ہے۔ پس ابن متی نے مختار کی طرف زائدہ بن قدامہ اور حسین بن عبداللہ برسمی کو جو ہمدان قبیلے سے تھا بھیجا، اور ان دونوں نے جا کر کہا کہ امیر کے بلاوے کو قبول کرو۔ پس اس نے جانے کا ارادہ کیا تو زائدہ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کہ اور جب تیرے بارے میں کافروں نے مکرو ہیلا کیا کہ وہ تجھے قید کر لیں یا تجھے قید کر دیں یا تجھے شہر سے نکال دیں، پس مختار نے اپنے کپڑے پھینک دیے اور کہا مجھ پر لحاف دے دو، کیونکہ مجھے بخار شروع ہو گیا ہے اور مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ پس امیر کے پاس آپ دونوں جائیں اور اسے میری حالت بتائیں۔ پس وہ ابن متی کے پاس آئے اور اسے بتایا تو اس نے مختار کا پیچھا چھوڑ دیا، اور مختار نے اپنے ساتھیوں کی طرف کسی کو بھیجا اور انہیں اپنے گرد کے شہروں میں جمع کیا اور ارادہ کیا کہ ماہ محرم میں کوفے کی حکومت پر قبضہ کر لے۔ پس اصحاب شام میں سے ایک شخص آیا اور شام میں سے ایک شخص آیا، اور شبام قبیلے ہمدان کی ایک شاخ ہے، اور دوبارہ پڑھتی ہوں۔ پس اصحاب شام میں سے ایک شخص آیا اور شبام میں سے ایک شخص آیا، پھر دوبارہ یہ لکھا ہوا ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ شبام قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے اور اشراف و بزرگوں میں سے تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن بن شری، اور وہ سعید بن منقذ سوری، مسعر بن ابو سعر حنفی اور اسود بن جواد کندی اور قدامہ بن مالک جشمی سے ملا، اور ان سے کہا کہ مختار چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ خروج کرے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ابن حنفیہ نے اسے بھیجا ہے کہ نہیں، بس ہمارے ساتھ اٹھ کر چلو کہ ابن حنفیہ کی جانب، تاکہ ہم انہیں خبر دیں اس چیز کی کہ جسے مختار ہمارے پاس لے کر آیا ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں اس کی اتباع اور پیروی کی رخصت دی تو ہم اس کی پیروی کریں گے، اور اگر انہوں نے منع کیا تو ہم اس سے اجتناب کریں گے۔ تو خدا کی قسم کوئی چیز بھی دنیا کی ہمارے ہاں ہمارے دین کی سلامتی سے زیادہ رائج اور بہتر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تو نے درست اور صحیح بات کی ہے۔ پس یہ لوگ ابن حنفیہ کی طرف گئے، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے لوگوں کی حالت پوچھے، تو انہوں نے ان کے حالات بتائے، اور یہ کہ وہ کس حالت میں ہیں، اور انہیں مختار کے حالات سے باخبر کیا، اور جس چیز کی طرف مختار نے انہیں بلایا تھا، اور انہوں نے ان سے اس کی پیروی کرنے کا اذن و اجازت شاہی۔ جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابن حنفیہ نے، یہاں پہ چاہی ہوگا شاہی نہیں ہوگا، یہ غلط گیا ہے، کہ جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابن حنفیہ نے ان سے کہا بعد اس کے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی اور اہل بیت کی فضیلت اور حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو مصیبت ان پر آئی ہے اس کا ذکر کیا، پھر ان سے کہا کہ باقی رہی وہ چیز کہ جس کو تم نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں اس نے ہمارے خون کے مطالبہ کرنے کی طرف بلایا ہے، تو خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ خدا ہمارے دشمن سے ہماری نصرت و مدد کرے اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہے، اور اگر وہ ناپسند کرتے تو کہتے کہ نہ کرو۔ اور سامعین یہ ہم پیج 483 کے اوپر پڑھ رہے ہیں اب۔ پس یہ لوگ واپس آئے جبکہ شیعوں میں سے کچھ ان کے انتظار میں تھے،
ان میں سے کہ جنہیں انہوں نے اپنے حالات بتائے تھے، اور یہ چیز مختار کے لیے اشاق و دشوار تھی، اور اسے خوف تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کے ساتھ لوٹیں کہ جو شیعوں کو مختار سے چھڑا کر الگ کر دے۔ جب وہ کوفے میں آئے تو وہ مختار کے گھر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھروں میں جاتے تو مختار نے ان سے کہا تمہارے پیچھے کیا ہے، کیونکہ تم آزمائش اور شک میں پڑ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری نصرت و مدد کا حکم ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو شیعوں کو میرے پاس جمع کرو۔ بس ان لوگوں کو جمع کیا گیا جو ان سے نزدیک تھے۔ تو مختار نے ان سے کہا کہ چند ایک افراد نے پسند کیا کہ وہ جانیں اس چیز کا مصداق و سچائی کہ جسے میں لے کر آیا تھا۔ پس وہ بریکٹ میں امام مہدی علیہ السلام کی طرف گئے اور ان سے سوال کیا اس چیز کے بارے میں جو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ پس انہوں نے انہیں خبر دی کہ میں ان کا وزیر ظہیر اور پیغامبر ہوں اور تمہیں میری اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے اس چیز میں کہ جس کی طرف میں تمہیں میری بلاتا ہوں، میری طرف ہونا چاہیے، وہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلاتا ہوں محرمات کی حتیٰ کہ حرمت کرنے والوں سے جنگ کرنے اور تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصطفیٰ اور چنے ہوئے اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے سلسلے میں۔ پس عبد الرحمن بن شریح کھڑا ہوا اور انہیں اپنی حالت اور اپنے جانے کے بارے میں خبر دی، اور یہ کہ ابن حنفیہ نے انہیں مختار کی مدد کرنے اور پشت پناہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ شاید موجود غائب تک یہ خبر پہنچا دے، اور تیاری کرو اور آمادہ رہو۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ نے ابھی اٹھ کر اسی قسم کی گفتگو کی۔ پس شیعہ مختار کے ساتھ مجتمع ہو گئے کہ جن میں سے ایک شیبی اور اس کا باپ شراحیل بھی تھا۔ پس جب مختار کا معاملہ خروج کے لیے آمادہ ہو گیا تو اس کے بعد ساتھیوں نے کہا اشراف کوفہ کا اتفاق ہے کہ تم ابن متی کے ساتھ جنگ کرو۔ اگر ہمارے اس امر پر ابراہیم بن اشتر لبیک کریں اور وہ اسے قبول کر لے تو پھر ہم دشمن کے خلاف قوت و طاقت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نوجوان رئیس ہے اور ایک بزرگ و شریف باپ کا بیٹا ہے، اور اس کا عزت دار اور کافی تعداد رکھنے والا قبیلہ بھی ہے۔ تو مختار نے ان سے کہا کہ تم اس سے ملاقات کرو اور اسے دعوت دو۔ پس وہ لوگ ابراہیم کی طرف نکلے، جبکہ شیبی، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 484 پہ، جبکہ شیبی شین این بیت چھوٹیے بھی ان کے ساتھ تھا۔ پس انہوں نے ابراہیم کو اپنے حالات بتائے اور اس سے اس کام میں مساعدت میم سین الف عین ڈالتے کرنے کا سوال کیا، اور اس کے سامنے ذکر کیا اس چیز کو جس پر اس کا باپ تھا، حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی ولا و محبت میں سے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے خون کے مطالبے کی تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں، اس شرط پر کہ تم مجھے اس امر کا والی و نگران بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یقیناً اس کے اہل ہو، لیکن اس وقت اس کی کوئی سبیل نہیں، کیونکہ یہ مختار ہمارے، اب بریکٹ میں لکھا ہے، مہدی علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور وہ جنگ کرنے پر مامور ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس ابراہیم خاموش ہو گیا اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پس وہ ابراہیم کے ہاں سے واپس آ گئے اور مختار کو بتایا، اور مختار 3 دن تک رکا رہا، اور پھر اپنے 10 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ کہ جن میں شیبی اور اس کا باپ بھی تھا، اور ابراہیم کی طرف گیا۔ پس ابراہیم کے گھر میں گئے تو ان کے لیے تکیے بچھائے گئے اور وہ ان پر بیٹھے، اور مختار ابراہیم کے ہاتھ اس کے فرش پر بیٹھا اور مختار ابراہیم کے ساتھ اس کے فرش پر بیٹھا۔ پس مختار نے اس سے کہا یہ خط ہے مہدی محمد بن علی امیر المومنین علیہ السلام کا، اور وہ اس وقت اہل زمین میں سے اچھا انسان ہے اور اس کا بیٹا ہے کہ جو آج سے پہلے کے اہل زمین انبیاء خدا اور اس کے رسولوں سے بہتر تھا، اور وہ تجھ سے خواہش کر رہے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو، ہمارا ساتھ دو۔ شیبی کہتا ہے کہ خط میرے پاس تھا۔ جب مختار نے اپنی گفتگو پوری کی تو مجھ سے کہا کہ خط ابراہیم کو دے دو۔ پس شیبی نے وہ خط اسے دے دیا کہ جسے ابراہیم نے پڑھا۔
تو اس میں لکھا تھا بریکٹ میں کہ محمد مہدی کی طرف سے ابراہیم بن مالک اشتر کی جانب سے سلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اما بعد تحقیق میں تمہاری طرف اپنا وزیر اور اپنا امین کہ جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے بھیج رہا ہوں، اور اس کو میں نے حکم دیا کہ میرے دشمن سے جنگ کرنے اور میرے اہل بیت کے خون کا مطالبہ کرنے کا، پس ان کے ساتھ خود اور اپنے قبیلے کے ساتھ اور جو تیری اطاعت کریں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ اگر تو نے میری مدد کی اور میری دعوت پر لبیک کہا تو تمہارے لیے میرے ہاں فضیلت ہوگی، اور گھوڑوں کی باغیں اور سارا غازی لشکر اور ہر شہر و منبر اور سرحد کی کہ جن پر تجھے غلبہ ہو، کوفے سے لے کر آخری شام کے شہروں تک تیرا ہے۔ جب ابراہیم خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو کہا کہ آج سے پہلے ابن حنفیہ نے مجھے خط لکھا ہے اور میں نے بھی انہیں خط لکھا ہے، پس میری طرف نہیں لکھا مگر اپنا نام اور والد گرامی کا نام۔ مختار نے کہا کہ وہ بھی ایک زمانہ تھا اور یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کون جانتا ہے کہ یہ ابن حنفیہ کا خط ہے؟ تو ایک جماعت نے جو مختار کے ساتھ تھی کہ جن میں زید بن انس، احمر بن شمیت، عبداللہ بن کامل اور ان کی جماعت تھی، سوائے شیبی کے سب نے گواہی دی۔ جب انہوں نے گواہی دی تو ابراہیم صدر مجلس سے ہٹ گیا اور مختار کو وہاں بٹھایا اور اس کی بیعت کی۔ پھر وہ لوگ ابراہیم کے یہاں سے باہر آ گئے۔ ہم پیج 485 پہ آ گئے سامعین۔ اور ابراہیم نے شیبی سے کہا میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو نے اور تیرے باپ نے قوم کے ساتھ گواہی نہیں دی، کیا تیری رائے ہے کہ ان سب نے حق کے بغیر گواہی دی ہے؟ تو شیبی نے اسی سے کہا کہ یہ قاریوں کے سردار اور شہر کے بزرگ اور عربوں کے شاہ سوار ہیں، اور ان ایسا شخص حق کے علاوہ بات نہیں کر سکتا۔ پس ان کے نام لکھ لیے اور انہیں اپنے پاس رکھ دیا، اور ابراہیم نے اپنے قبیلے اور انہیں جو اس کی اطاعت کرتے تھے دعوت دی، اور مختار کے ہاں آنے جانے لگا۔ ہر رات شام کے وقت اپنے معاملات و امور کے متعلق سوچ و بچار اور ان کی تدبیر کرنے لگے، اور اس کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ جمعرات کی رات 14 ربیع الاول سن 66 ہجری مقرر ہے۔ جب وہ رات آئی تو مغرب کی نماز ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھی اور پھر مختار کو ملنے کے ارادے سے نکلا، جب کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہتھیار تھے، اور ایاس بن مزارب عبداللہ بن متی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مختار ان 2 راتوں میں سے کسی رات تیرے خلاف خروج کرنے والا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو کناسا کی طرف بھیجا ہے، اگر کوفے کے ہر بڑے میدان کی طرف اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو اپنے اہل اطاعت کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجیں تو مختار اور اس کے ساتھی آپ کے خلاف خروج کرنے سے خوف و ہیبت محسوس کریں گے۔ تو ابن متی نے عبد الرحمن بن سعید بن قیس ہمدانی کو حبانہ سبی کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنی قوم کی کفایت کرو، لیکن وہاں کوئی حادثہ ایجاد نہ کرنا، اور کعب بن ابو کعب حشمائی کو حبانہ بشر کی طرف بھیجا، اور زہر بن قیس جعفی کو حبانہ کندہ کی طرف بھیجا، اور عبد الرحمن بن مخنف کو حبانہ سائدین کی طرف، اور شمر بن ذی الجوشن کو حبانہ سالم کی طرف، اور یزید بن رویم کو حبانہ مراد کی طرف بھیجا، اور ہر ایک کو نصیحت و وصیحت کی کہ اس کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہو، اور شبس بن ربی کو سنجا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ نمکین اور دلدل والی زمین کی طرف بھیجا، اور اس سے کہا کہ جب تم ان لوگوں کی آواز سنو تو ان کی طرف جاؤ، اور ان لوگوں کو جبانوں یعنی بریکٹ میں ہے کہ لے درخت بلند و ہموار زمین، اچھا جبانوں کی طرف نکلنا پیر کے دن ہوا، اور ابراہیم بن اشتر منگل کی رات مختار کی طرف جانے کے لیے نکلا، اور اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ جبانے مردوں سے پر کر دیے گئے ہیں، اور ایاز بن مزارب پولیس میں ہے کہ جس نے بازار اور قصر العمارہ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو ابراہیم نے تقریباً 100 اپنے ساتھی زرہ پوش ساتھ لیے کہ جنہوں نے اوپر قبائیں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے ابراہیم سے کہا کہ شارع عام سے ہٹ کر چلیں، تو اس نے کہا
کہ خدا کی قسم میں تو بازار کے وسط سے گزروں گا، قصر العمارہ کے پہلو سے، اور میں دشمن پر روب ڈالوں گا اور اسے دکھاؤں گا کہ وہ ہمارے نزدیک کمزور و ذلیل ہیں۔ پس باب الفیل پر گیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 486 پر۔ پس باب الفیل پر گیا اور پھر عمرو بن حریث کے گھر پر۔ پس ایاس بن مضارب کا پولیس میں جو بظاہر ہتھیار لگائے ہوئے تھے سامنا ہوا، تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ابراہیم نے کہا میں ابراہیم بن اشتر ہوں۔ تو ایاس نے کہا کہ یہ جماعت کون ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں امیر کے پاس نہ لے جاؤں۔ تو ابراہیم نے کہا راستہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور ایاس بن مضارب کے ساتھ قبیلہ ہمدانی کا ایک مرد تھا جس کو ابو قطن کہتے تھے اور ابراہیم کا احترام کرتا تھا، اور وہ ابن اشتر کا دوست تھا۔ تو ابن اشتر نے اس سے کہا ہے کہ مجھ سے قریب ہو اے ابو قطن۔ پس وہ قریب ہوا اور وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ ابراہیم اس سے خواہش کرے گا کہ ایاس کہ ہاں اس کی سفارش کرو۔ تو ابراہیم نے اس کے ساتھ جو نیزہ تھا وہ پکڑ لیا اور ایاس کو گردن کی گدی یعنی ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان والا گڑھا میں مار کر اس کو گرا دیا، اور اپنی قوم کے ایک شخص کو دیا جس نے اس کا سر جدا کر لیا، اور ایاس کے ساتھی تتر بتر ہو گئے اور وہ ابن متی کے ہاں پلٹ گئے۔ تو اس نے اس کی جگہ اس کے بیٹے راشد بن ایاس کو پولیس افسر بنا کر بھیجا، اور کناسہ میں اس کی جگہ سویدن بن عبد الرحمن منقری ابو القعقاع قاف الف عین بن سوید کو بھیجا۔ اور ابراہیم بن اشتر مختار کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے خروج کا وعدہ تو آنے والی رات کیا تھا، لیکن ایک ایسا امر پیش آ گیا ہے کہ آج رات خروج کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ اور وہ ساری خبر بتائی جو مختار ایاس کے قتل سے بڑا خوش ہوا، اور کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی فتح و کامیابی ہے۔ پھر سعید بن منقذ سے کہا اٹھو اور نرم و ہموار زمین اور سرکنڈوں میں آگ لگا کر انہیں اٹھا لو، اور تم یا عبداللہ بن شداد جا کر منادی کرو یا السارات الحسین یعنی اے حسین کے لیے جوش میں آنے والو۔ اس کے بعد اپنا ہتھیار لگایا۔ ابراہیم نے مختار سے کہا کہ یہ لوگ جو جبانوں میں ہیں یہ ہمارے ساتھیوں کو ہمارے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ اگر میں اپنی قوم کی طرف جاؤں ان افراد کے ساتھ جو میری معیت میں ہیں اور انہیں دعوت دوں جو میری دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور انہیں اطراف کوفے کی طرف لے جاؤں اور انہیں اپنے اشعار و نعرے کے ساتھ پکاروں، جو خروج کرنا چاہتا ہے وہ ہماری طرف نکل آئے گا، اور جو آپ کے پاس آئے اس کو آپ اپنے پاس روک لیں، ان افراد کے ساتھ ملا کر جو پہلے آپ کے پاس ہیں۔ پس اگر آپ پر جلدی حملہ ہوا تو آپ کے پاس اتنے لوگ ہوں گے جو میرے آنے تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ مختار نے اس سے کہا ایسا ہی کرو اور جلدی کرو، اس سے بچنا کہ ان کے امیر کے پاس جا کر اس سے جنگ کرو، اور کسی سے بھی جنگ نہ کرو جب تک تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم اس سے جنگ نہ کرو، مگر یہ کہ کوئی شخص جنگ کرنے میں ابتدا کرے۔ پس ابراہیم اور اس کے ساتھی نکل کر اپنی قوم میں پہنچ گئے، اور ان کے پاس زیادہ تر وہ لوگ جمع ہو گئے جو ان کی دعوت کو قبول کر چکے تھے، اور ابراہیم ان کو لے کر شہر کی گلیوں میں رات کے طویل حصے تک چلتا رہا۔ البتہ وہ ان جگہوں سے اجتناب کرتا تھا کہ جس میں وہ امراء تھے کہ جنہیں ابن متی نے مقرر کر رکھا تھا۔ پیج 487 پہ ہم آ گئے ہیں۔ جب ابراہیم مسجد سکون تک پہنچا، زہر بن قیس جعفیر کے گھڑ سواروں کی ایک جماعت اس کے پاس آئی کہ جن پر کوئی امیر و افسر نہیں تھا، تو ابراہیم نے ان پر حملہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، یہاں تک کہ انہیں حبانہ کندا میں داخل کر دیا، اور وہ کہہ رہا تھا خدایا تو جانتا ہے کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے غضبناک ہوئے ہیں اور ان کے لیے جوش میں آئے ہیں، لہٰذا ہماری ان کے خلاف نصرت و مدد فرما۔ پھر ابراہیم ان کو چھوڑ کر واپس آ گیا بعد اس کے کہ انہیں شکست دے
دے دی۔ اس کے بعد ابراہیم چلا گیا یہاں تک کہ حبانہ اسیر تک پہنچا اور وہاں ایک دوسرے کو اپنے شعار و نعرے کے ساتھ پکارا تو ابراہیم وہاں رک گیا۔ تو اس کے پاس سوید بن عبد الرحمن منفری آیا اور اسے امید ہوئی کہ وہ انہیں مارے گا اور اس سے ابن متی کے پاس اس کا حصہ ہو جائے گا۔ پس ابراہیم کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اس کے پاس آ گیا، اور تو ابراہیم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، اتر پڑو، کیونکہ تم نصرت و مدد الہی کے زیادہ مستحق ہو ان فساق سے کہ جو تمہارے نبی کے اہل بیت کے خون میں غوطہ زن رہے ہیں۔ پس وہ اتر آئے۔ پھر ابراہیم نے دشمنوں پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ انہیں صحرا کی طرف نکال دیا۔ پس وہ شکست کھا گئے اور باز پر سوار ہو رہے اور گر رہے تھے اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، اور ابراہیم نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ انہیں کناسہ میں داخل کر دیا۔ پس ابراہیم سے اس کے ساتھیوں نے کہا، ان کا پیچھا کرو اور ان میں جو رعب و خوف پڑا ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ تو ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ ہم اپنے صاحب کے پاس آئیں گے کہ جس کی وحشت و گھبراہٹ کے خدا امن میں تبدیل کرے، اور تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہماری نصرت اس کے لیے کس قدر ہے، تاکہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو، جبکہ میں مامون نہیں ہوں کہ دشمن اس پر آ گیا۔ اور پھر ابراہیم چل کر مختار کے دروازے پر پہنچا تو سنا کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، اور شیخ بن ربیع سنجا کی طرف سے آیا ہے اور مختار نے اس کے لیے یزید ابن انس کو تیار کیا ہے، اور حجاز بن الجبر اجلی آیا ہے اور مختار نے اس کے سامنے احمر بن شمید کو قرار دیا ہے۔ پس اس اثنا میں کہ وہ جنگ کر رہے تھے کہ اچانک ابراہیم قصر العمارہ کی طرف سے آیا، اور حجار اور اس کے ساتھیوں کو خبر پہنچی کہ ابراہیم پیچھے سے ان کے طرف آ گیا ہے، تو وہ گلی کوچوں میں اس کے آنے سے پہلے ہی تتر بتر ہو گئے، اور قیس بن تحفہ نہدی تقریباً 100 افراد کے ساتھ آ گیا، اور وہ مختار کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے شین بے سے ہے شبس بن ربعی پر حملہ کر دیا، اور وہ یزید بن انس سے لڑ رہا تھا۔ پس اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور یہ اکٹھے ہو گئے، اور شبس ابن متی کے پاس چلا اور اس سے کہا کہ تمام امراء کو جمع کرو جو جبانوں میں ہیں، اور تم تمام لوگوں کو بھی، پھر انہیں ان لوگوں کی طرف بھیجو اور ان سے جنگ کرو۔ ان کا معاملہ قوت پکڑ گیا ہے اور مختار نے خروج کر دیا ہے اور ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کا امر حکومت کو مجتمع ہو رہا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 488 پر۔ جب اس کی بات مختار تک پہنچی تو وہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ سنجا میں دیر ہند کے پیچھے جا اترا، اور ابو عثمان نہدی نکلا اور اس نے قبیلہ شاکر میں منادی کی، اور وہ اپنے گھروں میں مجتمع تھے، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ کعب حشعمی ان کے قریب تھا اور اس نے گلی کوچوں کے سروں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب ان کے پاس ابو عثمان آیا اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تو اس نے پکارا، یا سارت الحسین، اے حسین کے خون کا بدلہ لینے میں سرشار لوگوں، یا منصور امت، تو اے ہدایت یافتہ قبیلہ آل محمد کا امین اور ان کا وزیر خروج کر چکا ہے، اور وہ دیر ہند میں اترا ہوا ہے، اور وہ مجھے تمہاری طرف داعی اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، بس باہر نکل آؤ، خدا تم پر رحم کرے۔ پس وہ یا لسارات الحسین پکارتے ہوئے باہر آ گئے اور کعب سے جنگ کرنے لگے یہاں تک کہ اس نے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ مختار کی طرف بڑھے اور اس کے ساتھ اتر پڑے، اور عبداللہ بن قتادہ تقریباً 200 افراد کے ساتھ نکلا اور مختار کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اور ان سے بھی کعب متعرض ہوا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی قوم کے لوگ ہیں تو انہیں چھوڑ دیا، اور شبام قبیلہ رات کے آخری حصے میں نکلا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ ان کی اطلاع عبد الرحمن بن سعید ہمدانی کو ہو گئی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تم مختار کے پاس جانا چاہتے ہو تو حبانہ سبی سے نہ گزرو۔ پس وہ مختار سے جا کر مل گئے۔ پس مختار کے پاس 12,000 افراد میں سے کہ جنہوں نے اس کی بیعت کی تھی
3,800 آدمی پہنچ گئے۔ پس یہ لوگ صبح صادق سے پہلے اس کے پاس جمع ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنی تیاری سے فارغ ہو چکا تھا اور اپنے ساتھیوں کو رات کے اندھیرے میں نماز پڑھائی۔ اور ابن متی نے جبانوں کی طرف پیغام بھیجا اور جو لوگ وہاں تھے انہیں حکم دیا کہ مسجد میں آئیں، اور راشد بن ایاس کو حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرے کہ میں اس شخص سے بری الذمہ ہوں جو رات مسجد میں نہ آیا۔ پس وہ لوگ جمع ہوئے۔ پس ابن متی نے شبس شین بے سے بن ربیع کو تقریباً 3,000 فوج کے ساتھ مختار کی طرف بھیجا اور راشد بن ایاس کو 4,000 پولیس کے سپاہیوں میں۔ پس شبس مختار کی طرف گیا اور اس کو بھی اطلاع مل گئی اور وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ پس اس نے بھیجا اسے جوان کی خبر لایا، اور جو مختار کے پاس اس وقت آیا تھا وہ سین اینرے بن ابو سعر حنفی تھا، اور وہ اس کے ساتھیوں میں سے تھا، اور وہ اس کے پاس آنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، مگر اسی وقت اس نے راشد بن ایاس کو راستے میں دیکھا تھا، لہٰذا اس کی خبر پر فوج نے حملہ کیا، لیکن یہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اور ان سے یزید بن انس نے کہا، اے جماعت شیعہ، تمہیں قتل کیا جاتا تھا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے اور تمہاری آنکھیں پھوڑی جاتی تھیں اور تمہیں کھجوروں اور تنوں پر سولی چڑھایا جاتا تھا تمہارے نبی کے اہل بیت کی محبت میں، جب تم اپنے لوگوں میں اور اپنے دشمن کی اطاعت میں ہوتے تھے۔ اب تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ہم پیج 489 پہ آ گئے سامعین۔ اگر آج یہ ہم پر غالب آ گئے، خدا کی قسم یہ تمہاری کسی آنکھ کو پھڑکتا دیکھ کر انہیں چھوڑیں گے اور تمہیں باندھ کر قتل کریں گے، اور تم ان سے اپنی اولاد، اپنی ازواج اور اپنے مال میں وہ کچھ دیکھو گے کہ جس سے موت بہتر ہے۔ خدا کی قسم تمہیں ان سے نجات نہیں دے سکتا مگر سچائی، صبر و تحمل اور درست نیزہ زنی اور پے در پے تلوار کی ضرب۔ پس حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پس وہ تیار ہو کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگے، اور وہ اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے باقی رہے۔ ابراہیم بن اشتر تو اس کا راشد سے سامنا ہوا۔ اچانک اس کے ساتھ 4,000 فوج تھی، تو ابراہیم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی کثرت سے تمہیں ہول و خوف نہ ہو۔ خدا کی قسم بعض اوقات ایک مرد 10 سے بہتر ہوتا ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حزیمہ بن نصر گھڑ سواروں میں ان کی طرف بڑھا اور خود اتر کر پیدل فوج کے ساتھ چلنے لگا، اور ابراہیم اپنے علمدار سے کہتے جاتے تھے کہ تم اپنا علم آگے بڑھاؤ اور ان کے ساتھ چلو۔ اور لوگوں نے گھمسان کی جنگ کی، اور حزیمہ بن نصر عبسی نے راشد پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور پھر پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے راشد کو قتل کر دیا۔ تو راشد کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابراہیم و حزیمہ اور بھی مختار کو دی۔ پس مختار نے ابراہیم بن اشتر کو راشد کی طرف سے 700 افراد میں، اور بعض کہتے ہیں کہ 6 سواروں اور 600 پیادوں میں بھیجا، اور نعیم بن حبیرہ نے اپنے بھائی مسقلہ بن حبیرہ کو 300 سواروں اور 600 پیادوں میں بھیجا، اور اس کو شبس بن ربیع اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور دونوں کو جلدی جنگ کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ دشمن کے نزدیک نہ جانا، کیونکہ وہ ان دونوں کی تعداد سے کثرت میں ہے۔ پس ابراہیم راشد کی طرف گیا، اور مختار نے یزید بن انس کو شبس بن ربیع والی مسجد کی جگہ پر 900 افراد میں اس سے آگے بھیجا، اور نعیم شبس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے سخت جنگ کی۔ پس نعیم نے سعر بن ابو سعر کو گھڑ سواروں کا سردار بنایا، اور وہ خود پیادوں کے ساتھ چلا اور ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ سورج چمکا اور اس کی روشنی پھیل گئی، تو شبس کے ساتھی بھاگ کر گھروں میں چھپ گئے۔ شبس نے انہیں پکارا اور پرانگیختہ کیا، تو ان میں سے ایک جماعت اس کی طرف پلٹ آئی، اور انہوں نے نعیم کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، اور وہ تتر بتر ہو گئے اور انہیں شکست دے دی، لیکن نعیم نے صبر و تحمل دکھایا اور وہ مارا گیا، اور سعر بن ابو سعر اور اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت اسیر ہو گئی۔ پس شبس نے عربوں کو چھوڑ دیا اور غلاموں کو قتل کر دیا، اور پھر شبس نے آ کر مختار کو گھیرے میں لے لیا، اور وہ نعیم کے قتل ہونے سے کمزور ہو گیا تھا اور ابن متی ہو گیا تھا۔ تو ابن متی نے یزید بن حارث بن رویم کو 2000 کا لشکر دے کر بھیجا، جو گلی کوچوں کے موہنوں پر
کھڑے ہو گئے، اور مختار نے یزید بن انس کو گھڑ سواروں کی کمان دی اور وہ خود پیادوں کے ساتھ چلا۔ پس اس پر شبس کی، یہ پیج آ گیا 490، پس اس پر شبس کی گھڑ سوار جو لوگ ان دونوں کے ساتھ تھے راشد کے قتل کے بعد مختار کی طرف آ چکے۔ مختار کے پاس راشد کے قتل کی بشارت دینے والا اور بشارت والا بھیجا تو مختار نے اس کے ساتھیوں نے تکبیر کی آواز بلند کی اور ان کے دل قوی ہو گئے، اور ابن متی کے ساتھیوں میں کمزوری اور بزدلی آ گئی، اور ابن متی نے حسان بن قائد بن بکر ابزی کو ایک کافی لشکر میں جو 2000 کے قریب تھا بھیجا، اور وہ ابراہیم کے سامنے آیا تاکہ اس کو ابن متی کے جو ساتھی سنجا میں تھے ان سے روکے، تو ابراہیم ان کی طرف بڑھا تو وہ جنگ کیے بغیر شکست کھا گئے، اور حسان پیچھے ہٹ کر اپنے ساتھیوں کو گرماتا تھا کہ اس پر حزیمہ نے حملہ کیا اور اس کو پہچانا اور کہا کہ اے حسان، اگر قرابت اور رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا، بس اپنے آپ کو نجات دو۔ پس اس کے گھوڑے کا پیر پھسلا اور وہ گر پڑا، پس لوگ اس کی طرف بڑھے تو وہ کچھ دیر لڑتا رہا، تو حزیمہ نے اس سے کہا کہ تیرے لیے امان ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور لوگوں کو اس سے روکا، اور ابراہیم سے کہا کہ یہ میرا چچا زاد ہے اور میں نے اس کو امان دی ہے۔ ابراہیم نے کہا احسنت، تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ پس اس کا گھوڑا لانے کا حکم دیا تو لوگ اسے لے آئے اور اسے سوار کر کے اپنے گھر والوں میں پہنچا دیا، اور ابراہیم مختار کی طرف بڑھا، اور جبکہ شبس بن ربی نے مختار کو گھیر رکھا تھا، پس یزید بن حارث نے اس کا سامنا کیا تو سنجا کے قریب کے گلی کوچوں کے منہ پر معمور تھا، پس وہ ابراہیم کی طرف بڑھا تاکہ اسے شبس اور اس کے ساتھیوں سے روکے، تو ابراہیم نے اس کی طرف اپنے ساتھیوں میں سے ایک گروہ حزیمہ بن نصر کے ساتھ بھیجا اور وہ مختار کی طرف چلا، اور شبس اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہاں تھا۔ جب ابراہیم ان کے قریب پہنچا تو شبس پر حملہ کیا، اور یزید بن انس نے بھی حملہ کیا، تو شبس اور اس کے ساتھی کوفے کے گھروں کی طرف شکست کھا کر بھاگ گئے، اور حزیمہ بن نصر نے یزید بن حارث پر حملہ کر کے اسے بھی بھگا دیا، اور خود کوچوں کے موہنوں اور گھروں کے اوپر ازدحام کر لیا، اور مختار آگے بڑھا، اور جب وہ کوچوں کے موہنوں پر پہنچا تو تیر اندازوں نے اس پر تیر برسائے اور اس طرف سے اسے کوفہ میں داخل ہونے سے روک دیا، تو اور سنجا سے لوگ شکست کھا کر ابن متی کے پاس پلٹ آئے، اور اسے راشد بن ایاس کے قتل کی خبر بھی ملی تو وہ پریشان ہو گیا، تو اس نے عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا کہ اے شخص، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، لوگوں کی طرف نکل اور انہیں دشمن کے مقابلے کے لیے آمادہ کر، کیونکہ لوگ بہت سے ہیں اور وہ سب تمہارے ساتھ ہیں، سوائے اس گروہ کے جنہوں نے خروج کیا ہے، خدا انہیں رسوا و ذلیل کرے گا، اور میں پہلا شخص تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں، بس میرے ساتھ ایک گروہ کو بلا بھیج اور میرے غیر کے ساتھ ایک گروہ۔ پس ابن متی نکلا اور لوگوں میں جا کر کھڑا ہو گیا اور انہیں شکست کھانے پر سرزنش و توبیخ کی، اور انہیں مختار اور اس کے ساتھیوں کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر پھر ہم اب روک دیتے ہیں اس آڈیو کو، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اگلی آڈیو میں۔ ہم نے 490 پیجز پڑھ لیے ہیں، اور 491 سے ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ۔